فرمایا شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو۔ نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ 4 مرتبہ شراب پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، اور پیالے کو منہ پر لگائے گا تو ان کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا، جہنم میں ڈال دیں گے جہاں 1000 سال تک جلتا رہے گا۔ پھر پکارے گا ہائے پیاس، ہائے پیاس ہے اس شخص کے لیے جب وہ فریاد کرے تو اس پر رحم نہ کیا جائے، جب وہ ندا کرے تو اسے جواب نہ دیا جائے۔ شرابی 1000 سال تک اسی وادی میں جلتا رہے گا، پھر فریاد کرتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارے گا تو مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی فریاد سن کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ خیر وافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دونوں جان بلائیاں عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز بہت ہی اہم موضوع پر بیان کریں گے، شرابی کی سزا، شرابی کی سزا کا خوفناک منظر، شرابی کے ساتھ تعاون کرنے کا وبال۔ اس کے علاوہ بہت کچھ آپ جان سکیں گے۔ اس بیان میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب، اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آخرت میں جنت کی شراب طہور حرام فرما دے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت کی خوشبو نہ سونگیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مصافحت سے سونگی جا سکتی ہے، سوائے یہ کہ توبہ کرنے، ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان اور تیسرا زانی۔ یعنی یہ تینوں شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے شرابی کی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گی۔ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی، ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی جو فرعون و حمان کے ساتھ ہوگی۔ اب شرابی کے ساتھ تعاون کرنے کا کیا وبال ہے، سنیں حدیث کی روشنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی اس نے اسلام کو ٹھانے پر اس کی مدد کی، اور جس نے اس کو قرض دیا اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر اس کی مدد کی، اور جس نے اس کو مجلس میں بٹھایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور فرمایا شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شراب وہی پیتا ہے جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اور جو کچھ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہو اس کا منکر ہو۔
جس نے شراب کو حلال جانا میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے، جس نے دنیا میں شراب پی وہ قیامت کے دن سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اس کا دل چل رہا ہوگا، زبان سینے پر لٹکی ہوگی، اور جس نے میری رضا کی خاطر شراب چھوڑی میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب طہور سے شراب کروں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کا دردناک انجام بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ پینے پر کرامن کاتبین، پانچویں مرتبہ پینے پر جبریل امین، چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام، ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان، اہل اسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، 12ویں مرتبہ پینے پر حاملین عرش، اور 13ویں مرتبہ پینے پر کرسی، 14ویں مرتبہ پینے پر عرش اس سے بیزار ہو جاتا ہے، جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پر جس شخص سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ملائکہ خود اللہ تعالیٰ بیزار ہو جائے تو وہ جہنم میں گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے اس کی آنکھیں بہہ پڑے گی، اور اس پیالے کی تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جڑ جائے گا، اور جب وہ اس پیالے سے پیے گا تو اس کی آنکھیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے نکل جائیں گی۔ ہلاکت ہے شرابی کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا، اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رہی اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے مر گیا تو فرمایا وہ کافر ہو کر مرا، جبکہ وہ شراب کو حلال جانتا ہو، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پیے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا، جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، تو اگر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا، اس لیے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی 4 مرتبہ شراب پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، اور پھر نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے اور نہ ہی روزہ اور نہ ہی صدقہ، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، ورنہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سنیں، شرابی کا لوگوں کے گرزوں سے استقبال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زانیوں اور شرابیوں کو دوزخ کی آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، عذاب کے فرشتے لوگوں کے گرزوں سے اس کا استقبال کریں گے اور ان کو دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر دوزخ میں مار رہے ہوں گے، پھر انہیں
ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے، اور 40 سال جہنمیوں کے جسم کے ہر عضو پر بچھو ڈنگ مار رہے ہوں گے اور سانپ ان کے سر پر ڈس رہے ہوں گے، پھر بھی وہ اپنے مقرر کردہ مقام تک نہ پہنچے گا تو آگ کی لپٹ اسے آخری کنارے تک پہنچا دے گی اور فرشتے اسے ماریں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالوں میں انہیں بدل دیں گے اور عذاب کا مزہ لیں، پھر وہ پیاس کی شدت سے چلاتے ہوئے کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دو۔ تو ان پر مقرر فرشتے جہنم کی جوش مارتے اور کھولتے ہوئے پانی کے پیالے ان کے سامنے کریں گے۔ جب وہ شرابی پیالے کو منہ پر لگائے گا تو ان کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا، پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ اس کے پچھلے مقام سے باہر نکل جائیں گی، پھر آنتیں اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی، پھر دوبارہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ تو ہے شرابی کی سزائیں اور شرابی کی سزاؤں کا خوفناک منظر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عمر نشان ہے قیامت کے دن شرابی اس حال میں آئیں گی، اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں لوہ لعب کا آلہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ آگ کی سولی پر لٹکا دیے جائیں گے۔ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی منہ سے بدبو خارج ہو رہی ہوگی، لوگ اس پر لعنت کرتے ہوں گے، پھر عذاب کے فرشتے اسے آگ کی سولی سے اتار کر جہنم میں ڈال دیں گے جہاں 1000 سال تک جلتا رہے گا، پھر پکارے گا ہائے پیاس، ہائے پیاس، تو اللہ تبارک و تعالی بدبودار پسینہ بھیجے گا تو وہ پکارے گا اے میرے رب مجھ سے اس پسینے کو دور فرما، لیکن ابھی وہ پسینہ دور نہ ہوگا، آگ آ جائے گی اور اسے جلا کر راکھ کر دے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ آگ میں سے پیدا فرمائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بندھے ہوں گے، اسے زنجیروں کے ذریعے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پیاس کی وجہ سے چلائے گا، اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بھوک کے لیے فریاد کرے گا تو کانٹے دار درخت سے کھلایا جائے گا جو اس کے پیٹ میں جوش مارتا ہوگا۔ دوزخ کے نگران فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے پاس آگ کی چوٹیاں ہوں گی، وہ شرابی کو پہنائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا یہاں تک کہ ناک اور کان کے رستے بہہ جائے گا، اس کی داڑھیں انگاروں کی ہوں گی، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے اور اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے گر پڑیں گی، پھر اسے چنگاریوں اور شعلوں کے ایسے تابوت میں رکھا جائے گا جس کا عذاب 1000 سال کے طویل عرصے تک ہوگا، اس تابوت کا دہانہ تنگ ہوگا، اس کے جسم سے پیپ بہتا ہوگا، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوگا، وہ فریاد کرے گا اے میرے رب آگ نے میرے جسم کو کھا لیا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جب وہ فریاد کرے تو اس پر رحم نہ کیا جائے، جب وہ ندا کرے تو اسے جواب نہ دیا جائے، اس کے بعد پیاس کی فریاد کرے گا تو ملک الموت علیہ السلام اسے کھولتا ہوا پانی دیں گے، شراب خور جب اسے پکڑے گا تو اس کی انگلیاں کٹ کر گر پڑیں گی، جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، رخسار کا گوشت گر پڑے گا، 1000 عرصے کے بعد تابوت سے نکالا جائے گا اور ایسے قید خانے میں ڈالا جائے گا جس میں مٹکوں کی مانند سانپ اور بچھو ہوں گے، اسے اپنے پاؤں تلے روندتے ہوں گے، پھر اس کے سر پر آگ کا پتھر رکھا جائے گا اور اس کے بدن کے جوڑوں میں لوہا چڑھایا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں توق ہوگا، پھر اسے 1000 سال کے بعد قید خانے سے نکالا جائے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ کر ویل نامی وادی کی طرف لے چلیں گے۔ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وہ وادی ہے جو دیگر وادیوں سے زیادہ گرم اور زیادہ گہری ہے، اس کے سانپ بچھو بھی زیادہ ہیں، شرابی 1000 سال تک اسی وادی میں جلتا رہے گا، پھر فریاد کرتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارے گا
تو مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، جہنم سے میرے کسی امتی کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہاری امت میں سے وہ شخص ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، یہ میری شفاعت سے تو نکل چکا ہے، تو اسے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے بندے، گناہوں سے توبہ کر اور اللہ کی بارگاہ سے گناہ بخشوا لے۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ شرابی اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پنڈلیاں سوجی ہوں گی اور اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی ہوگی، اس کے پیٹ میں آگ اس کی آنتوں کو کھا رہی ہوگی، تو وہ بلند آواز سے چیخے چلائے گا جس سے ساری مخلوق گھبرا جائے گی، جبکہ بچھو اس کے گوشت پوست میں ڈس رہے ہوں گے، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ شرابی جہنم میں فرعون حمان کے قریب ہوگا، جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی، اس نے اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی، جس نے اس کو بطور قرض کوئی چیز دی، اس نے مسلمان کے قتل پر اس کی مدد کی، اور جس نے اس کی مجلس اختیار کی، اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا، اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ شرابی سے نکاح نہ کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی عادت نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، شرابی پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی لعنت کی گئی ہے۔ جس نے حلال سمجھ کر شراب پی، اس نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کرتا اللہ کے تمام احکام کو جھٹلایا۔ شرابی کو کافر ہی حلال ٹھہراتا ہے، اور میں یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شرابی سے بیزار ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ شرابی پیاسا مرے گا، وہ 1000 سال تک فریاد کرتا رہے گا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، شرابی قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں اسے پکڑ لو، تو اس کے سامنے 70,000 فرشتے ظاہر ہوں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مزید بتاتا ہوں، جس شخص کے دل میں قرآن مجید کی 100 آیات ہوں اور وہ شراب پی لے تو قیامت کے دن قرآن مجید کا ہر حرف لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس شرابی سے جھگڑا کرے گا، اور جس سے قرآن مجید نے جھگڑا کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات مسجد کی طرف جا رہا تھا، رستے میں چند عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ہمارا ایک مریض ہے جسے ہم بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے چلے اور اس کو کلمے کی تلقین کریں اور اجر و ثواب کمائیں۔ میں نے چل کر اس مریض کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلقین کی، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ میں نے کلمے کو دوبارہ دہرایا، اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں لا الہ الا اللہ کا معاذ اللہ انکار کرتا ہوں اور دین اسلام سے بیزار ہوں۔ اس کی حالت میں اس کی روح نکل گئی، والعیاذ باللہ تعالی۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور عورتوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ یہ کافر ہو کر مرا ہے، اور اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ کون سا گناہ کیا کرتا تھا۔ پوچھنے پر اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمیں کسی اور گناہ کے بارے میں تو علم نہیں مگر یہ کہ یہ شراب پیتا تھا، اس لیے مرتے وقت شراب کے سبب اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے اور ایسے قبیح فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ سنیں رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل، تیرا فلاں بندہ غفلت اور لہو لعب کی نیند سے بیدار ہو چکا ہے، تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، آسمانوں اور زمینوں کو پاک نفوس کی حاضری کے لیے سجا دو اور توبہ کے دروازے کھول دو تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ سب اس لیے کہ توبہ کرنے والے کی روح میرے نزدیک آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ معزز ہے۔ آپ توبہ کریں، توبہ کرنے والے کی روح اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب ذنبی کما ذنب، جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اس شراب سے ہمیشہ ہی نفرت کریں اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ اور میں اپنے بڑوں سے بھی گزارش کروں گا، کیا ہم یہ سب عذابات برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو خدا کے لیے اس گندے کام کو چھوڑ دیں، اس گندے کام کو ہمیشہ کے لیے اس گندے کام سے بیزار ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق